خواب کسے کہتے ہیں، خواب کیا ہیں اور خواب کیا کہتے ہیں، اور مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا مشاہدے کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا مشاہدہ جو آپ دیکھتے ہو اس کا آپ پر کیا اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ مشاہدہ جو آپ دیکھتے ہو پھر جو آپ لوگوں میں بیان کرتے ہو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا مشاہدے کی حقیقت روحانیت پر، آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے؟ کہ جس طرح خواب اچھے ہوتے ہیں، خواب برے ہوتے ہیں، اور کچھ خواب کہ جو ہماری زندگیوں کو بدل دیتے ہیں. تو آج کی جو اس محفل ہے اس کے اندر ہمارے تمام چاہنے والوں کے، تمام ہمارے عقیدت مندوں کے، تمام ہمارے پیر بھائیوں کے وہ کانسیپٹ کلیئر ہوں گے کہ خواب اور مشاہدے میں کیا فرق ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. اور یقیناً خواب کے بارے میں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلا خواب وہ کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کہ جس میں آپ کو بشارتیں دی جاتی ہیں، کہ جس میں آپ کو کسی کام سے روکا جاتا ہے، کہ وہ خواب جو حقیقی خواب ہے، سچا خواب ہے. اور دوسرا خواب کہ وہ خواب کہ جو آپ کے نفسانی خیالات کی وجہ سے آپ کو دکھتے ہیں. اور پھر تیسری قسم کا خواب وہ کہ جس میں شیطان مداخلت کرتا ہے آپ کے خواب میں، یعنی کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. کیا خواب پر ہمیں اختیار ہو سکتا ہے؟ اور جو ہمیں ڈراؤنی خواب آتے ہیں، جو ہمیں برے خواب آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور ایک خاص ٹاپک اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے عموماً اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی کبھی خواب کے جاگنے کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہم ایک ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں ہم اگر اپنے ہاتھوں کو جنبش دینا چاہیں، اپنے جسم کو جنبش دینا چاہیں تو ہم نہیں دے پاتے، لیکن ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کچھ ہمیں محسوسات ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن یہ کیفیت ہمارے ساتھ کچھ لمحے رہتی ہے، یعنی کہ کچھ سیکنڈ رہتی ہے اور منٹوں میں نہیں جاتی، یہ سیکنڈوں کی ہوتی ہے، کبھی 30 سیکنڈ، کبھی 60 سیکنڈ. تو اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کیفیت میں انسان کب جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ کیا یہ ہم پر شیطانی حملہ ہوتا ہے؟ اور اگر یہ ہم پر شیطانی حملہ ہوتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یا اگر یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ کیا کسی بیماری کے سمٹمز ہیں؟ کیا کسی بیماری کی علامت ہیں؟ اس میں میڈیکل کیا کہتی ہے، عملیات کی دنیا میں سے کیا کہا جاتا ہے، اور روحانیت میں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں خواب کی طرف چلوں گا کہ خواب کہ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ نبوت کی ہر ایک چیز ختم کر دی گئی، یعنی کہ اٹھا لی گئی سوا مبشرات کے. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سچے خواب، اچھے خواب، یہ برقرار ہے، یہ باقی ہے، باقی نبوت کی ہر چیز اٹھا لی گئی. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ کیا خواب پر ہمارا اختیار ہو سکتا ہے، کہ کیا ہم خواب اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں؟ کہ کیا خواب وہ خواب کہ جو ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے ہم روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے نفسانی خیالات، کہ ہم دن بھر کے جو کام سوچتے ہیں، ہم دن بھر کے معاملات جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آئیں، وہ بہت کم ہوتا ہے. ایسا عموماً ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری جسم سے جب روح نکلتی ہے. اب خواب نیند کو کیا کہتے ہیں؟ خواب ہمیں کب آتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھنا کہ نیند کی 2 کیفیت ہیں. نیند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، کہ جب انسان نیند کو یہ سمجھ لیں کہ نیند آدھی موت ہے اور موت پوری نیند ہے. اس الفاظ سے آپ سمجھ جائیں گے. اب اگر ہم نیند کی کیفیت میں آتے ہیں تو اس کی 2 حالتیں ہیں.
سب سے پہلی حالت جو کچی نیند ہوتی ہے، دوسری حالت جو گہری نیند ہوتی ہے. کچی حالت کسے کہتے ہیں اور گہری نیند کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم عموماً اپنے بسترے پہ جاتے ہیں، اپنے بسترے پر لیٹتے ہیں، تو ہلکی سی آہٹ سے ہم فوراً بیدار ہو جاتے ہیں، اور جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو جائے ہم بیدار نہیں ہوتے. اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو یہ ہمارے ساتھ جو ایک کیفیت ہوتی ہے جسے ہم کہا جاتا ہے کہ سلیپ پیرالائسس، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سلیپ پیرالائسس، یعنی کہ نیند میں فالج کا ہونا، یعنی کہ اس کے سمٹمز ہونا، اس کے علامت ہونا. اس کے بارے میں میڈیکل یہ کہتی ہے کہ جب ہم کچی نیند میں ہوتے ہیں یا جب ہم گہری نیند لے کر کچی نیند میں داخل ہوتے ہیں، اور کچی نیند سے جب ہم اچانک بیدار ہوتے ہیں، یعنی کہ روح کی رفتار یہ ہے کہ ہماری پلک جھپکنے سے پہلے روح ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے. سلیپ پیرالائسس کی میڈیکل یہ کہتی ہے کہ انسان کی کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کا دماغ تو جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو باڈی ہوتی ہے نا، اس سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. یہ کچھ سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے موت کے وقت انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے باڈی سے جسم کا حصہ منقطع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے ہر جسم کو جنبش نہیں دے پاتے. میڈیکل اس کا یہ ریزن کہتی ہے. لیکن دوسرے مذاہب کے اندر، دوسرے قوموں کے اندر اس کا کیا کانسیپٹ ہے، ان کے کیا عقیدے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کیفیت کے بارے میں؟ کیونکہ یہ ایسی کیفیت ہے جو 90% جو انسان ہے وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے. اب جیسے میں اگر ترکی کی اگر میں بات کرتا ہوں، ترکی ایک اس میں ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں آتا ہے نا، تو اس حالت میں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کارا باسن نامی ایک شیطان حملہ آور ہوتا ہے. ترک جو لوگ ہیں، جو ترکی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کہانیوں میں جس طرح کے واقعات، جس طرح کے ہم اپنے عملیات کی دنیا میں لوگوں کو بتاتے ہیں نا، بھائی یہ سرکٹا ہے، یہ چڑیل ہے، یہ شیاطین ہے، اس کا نام فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ نارسنگ ہے، یہ شیخ سدو ہے، آئی بات سمجھ میں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی قومیں موجود ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ ایسی شیاطینیت موجود ہیں، ایسی بدروحیں موجود ہیں جو انسان پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتی ہے. جب اس قوم کے اوپر جب اسی قسم کا حملہ ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کس کی آمد ہوئی ہے یا کس نے ان پر حملہ کیا، اس کا نام کیا ہے؟ کارا باسن. کارا باسن شیطان میں یہ بدرو ہے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے. اگر ہم دوسری مذہب کی طرف آتے ہیں، اگر ہم جیپنیز کو دیکھتے ہیں، منگولوں کو دیکھتے ہیں، تو جیپنیز اور منگولوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب انسان کے اوپر ایسی کیفیت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جس بدرو کا اس کے اوپر حاضری ہوتی ہے، جو بدرو اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اس کی پشت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ کارا دارا احوا، کارا دراہو اس کو کہا جاتا ہے. اس بدرو کا نام جو ہے کارا دراہو ہے، کہ جو جیپنیز کا باقاعدہ یہ کانسیپٹ ہے جیپنیز لوگوں کا اور منگولوں کا، کہ وہ کیا کہتے ہیں، کارا دراہو نامی ایک بدرو ہے جو انسان کے اوپر اس حالت میں حملہ کرتی ہے. آئی بس سمجھ. جس کے بارے میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو نا انگوٹھے نہیں ہیں، کہ جب وہ اس حالت میں انسان کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلا دبانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، کہ گلا دبا رہا ہوتا ہے، کہ کوئی گلا دبا رہا ہے اور ہماری سانس رک رہی ہوتی ہے، سانس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں، اکثر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس حالت میں وہ لوگ لاہور پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، یا وہ اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، یا اس حالت میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم رب کا کوئی کلام پڑھتے ہیں یا رب کا نام لیتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، تو فوراً ہمارے جسم سے جدا ہوتا ہے، ہم اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے اور جب گہری نیند میں چلا جاتا ہے تو ایک شیطان اس کے اوپر آ جاتا ہے، مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے جو گردن جو گلا ہے نا ادھر گرہ لگا دیتا ہے. کون لگا دیتا ہے؟ شیطان. اچھا، جب انسان نیند کی حالت میں جب سوتا ہے نا، جب جاتا ہے سونے کے لیے، تو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ناک کے جو نتنے ہوتے ہیں نا اس میں جو بال ہوتے ہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شیطان رات بھر اس میں قیام کرتا ہے. اور جو لوگ آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں، سونے کی دعا پڑھ کے سوتے ہیں، اپنا بسترا جھاڑ کر سوتے ہیں، سورہ معوذتین پڑھ کے سوتے ہیں، رب کا کلام پڑھ کے سوتے ہیں، تو شیطان ان سے دور رہتا ہے، کیونکہ وہ ایک دائرہ حصار میں آ جاتے ہیں.
اب حدیث میں ہے نا کہ جب انسان کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. کیوں مقرر کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ محافظ بن جاتا ہے. وہ جو شیطان جو اس کے قریب آ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کے خوف سے رک جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. اچھا, اس کیفیت میں ہم رب کا کلام بھی پڑھتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں ڈراؤنی خواب آ جاتے ہیں, برے خواب آ جاتے ہیں. جب شیطان تو آپ کے قریب آیا نہیں, پھر آپ کو ڈراؤنی خواب کیوں آئے, پھر آپ کو برے خواب کیوں آئے؟ اس کی کیا وجہ تھی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ دراصل جو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ, اس میں ہم سے کوئی نہ کچھ ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ جس میں ہمیں ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں. جیسے کہ کپڑوں کا ناپاک ہونا, ہمیں پتہ نہیں چلنا. اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کپڑے پاک ہیں, لیکن اس میں کوئی پیشاب کی چھینٹ آ گئی تھی, ہم کسی بچے کو دھلا رہے تھے, اس کی چھینٹ آ گئی تھی, ہم نیند میں تھے, ہم ایسی سو گئے, ہم نے کلام بھی پڑھ لیا, ہم نے سب کچھ کر لیا, لیکن وہ ہمارے جسم سے جو ناپاکی جو چپکی ہوئی نا, پھر وہ شیطان اسی صورت کے اندر پھر ڈراؤنے خواب بن کے ہمارے خوابوں کے اندر مداخلت کرتے ہیں. اب جیسے کسی جگہ کا ناپاک ہونا, آئی بس سمجھ میں. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جب کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو وہ ہمارے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم سونے کا اہتمام کرو تو بستر کو جھاڑ لیا کرو, سونے کی دعائیں پڑھ لیا کرو, ہر چیز پاکی کا خیال رکھا کرو, کیونکہ صفائی نصف ایمان کہا گیا ہے. صفائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے. اچھا, ان لوگوں کو یہ ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, کہ جیسے کوئی شخص پاکستان سے ہجرت کر کے یو ایس چلا گیا, کہ کوئی پاکستان سے ہجرت کر کے کینیڈا چلا گیا. اب جب وہ کہیں گیا تب یقیناً وہ اپنی رہائش کا بھی انتظام کرے گا. اب جب وہ اپنی رہائش کا انتظام کرے گا تو جس جگہ پہ اس کی رہائش ہوگی اس جگہ پہ پہلے جو لوگ رہتے ہوں گے ان کا اثر اس گھر پر ہوگا. جب ان کا اثر اس گھر پر ہوگا اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے, گھر میں رہتا ہے, تو اس کا ریفلیکشن اس کے اوپر ضرور پڑتا ہے. تو اس میں متاثر ہونے والے لوگ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو جہاں پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, جہاں پہ کلام الہی نہیں پڑھا جاتا. باہر ملکوں میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ اذان نہیں دی جاتی, کہ جہاں پہ اذانوں کی آواز نہیں آتی, جہاں پہ رب کا کلام نہیں پڑھا جاتا, لیکن وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں جو اپنے گھر میں اس کا اہتمام کرتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا گھر متاثر ہوتا ہے. کیونکہ آگ کے پاس جب آپ بیٹھو گے تپش تو آپ کو آنی ہے, آپ اس تپش سے نہیں بچ سکتے لیکن محفوظ رہ سکتے ہو. تپش آپ محسوس کرو گے لیکن اس سے بچ نہیں سکتے. حفاظت آپ کی ہوگی جو آپ کلام الہی پڑھ رہے ہو, عبادت کر رہے ہو, لیکن جب آپ کے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں, جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو تو اس کا ریفلیکشن آپ لوگوں کے اوپر پڑتا ہے, اس سے گھر متاثر ہوتا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی ایسا کوئی ڈراؤنی خواب دیکھو یا کوئی برے خواب دیکھو تو اس کا کسی سے ذکر نہیں کرو, اور اسی وقت اپنے بائیں جانب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے 3 دفعہ دھتکار دو, تو پھر وہ خواب جو نا اس کی تعبیر ظاہر نہیں ہوگی. کیونکہ خواب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی خواب ہو, اچھا ہو, برا ہو, ڈراؤنی ہو, اس کی مثال ایسے کہ جیسے پرندے نا اپنے جو نا پاؤں جو ہوتے ہیں نا وہ سکڑے میں, آئی بس سمجھ, اور جب آپ اس خواب کا کسی سے ذکر کرتے ہو نا تو وہ پرندے اپنے پیر پھیلا لیتے ہیں یا اپنے پر پھیلا لیتے ہیں, جس سے اس کی تعبیر ظاہر ہونے لگتی ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اچھا ہی خواب کیوں نہ ہو تم اس کا ذکر ہر کسی سے نہ کرو. اگر تمہیں ذکر کرنا ہے تو تم کسی اہل علم سے کرو, اپنے دوست سے, ایسے دوست سے کرو جو آپ سے مخلص ہو. یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں سے بھی ذکر نہ کرو. اگر تم اپنی اولاد کے متعلق کوئی اچھا خواب دیکھتے ہو تو تم اس خواب کا ذکر اپنے بچوں سے نہ کرو, کہ جس طریقے سے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھا گیا تھا, جیسا خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا. تو خواب کے بارے میں یہ ہے کہ خواب کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے, اور برے خواب, ڈراؤنی خواب تو ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ تو تھا ہمارا خواب کا معاملہ. اچھا, اب ایک خواب ایسا ہے کہ وہ خواب کی ایک ایسی کیفیت ہے, آئی بات سمجھ میں, آپ نے عموماً آپ اس کیفیت میں گئے ہوں گے. ایک تو یہ سلیپ پیرالائسس کی یہ ایک الگ ہے. ایک خواب کی کیفیت ہے کہ جسے کہا جاتا ہے لوسیڈ ڈریم. لوسیڈ ڈریم جسے کہا جاتا ہے. اب یہ لوسیڈ ڈریم خواب کی کون سی کیفیت ہے,
کون سی حالت ہے. دیکھیں جب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں نا, بالکل گہری نیند میں چلے جاتے ہیں, تو ہم اس گہری نیند سے ایک ایسی کیفیت میں داخل ہو جاتے ہیں. آئی بات سمجھ, جیسے اس کیفیت کو یوں سمجھیں کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ایسی گہری نیند کا خواب جو اتنا حقیقت پر مبنی ہو, یعنی کہ آپ نے جو خواب دیکھا وہ اتنا حقیقت پر مبنی ہو کہ یا تو اس خواب کے اثرات جاگنے کے بعد بھی باقی رہیں اور آپ اس کو محسوس کریں, یا خواب میں ہی آپ کو ایسا لگے کہ آپ خواب کی حالت میں ہیں. آپ سے عموماً لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ اب مثال کے طور پہ اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر خواب میں اٹھنے کے بعد اگر کوئی اچھا خواب اس کیفیت میں دیکھتا ہے کہ جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میرے مرشد کی آمد ہوئی ہے, آئی بات سمجھ میں, اور وہ خوشبو سے کمرہ مہک رہا ہے. اب یعنی کہ خواب کی حالت میں اس نے مرشد کو دیکھا, آئی بات سمجھ, کسی اولیاء اللہ کو دیکھا, کسی بزرگ کو دیکھا, کسی نبی کو دیکھا, کسی بھی ایسی کیفیت میں کسی اولیاء اللہ کو جو دیکھا جاتا ہے نا, اس کیفیت کو جو نا لوسیڈ ڈریم کیفیت کہا جاتا ہے, کہ جس میں اس کے اثرات اس کے جاگنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. کہ جیسے اکثر دیکھا ہوگا کہ بزرگوں نے خواب کی حالت میں کچھ تعلیم کیا اور جب وہ اٹھے تو وہ پتھر وہاں موجود تھا, جب وہ اٹھے تو وہ خوشبو وہاں موجود تھی, وہ اٹھے تو وہ چادر ان کو نصیب ہوئی, وہ اٹھے وہ ایسے بزرگوں کو بہت خواب آئے. تو یہ وہ خواب کی وہ انتہائی حالت تھی, کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا, آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. تو حضور کی بات تو سچ ہونی ہے نا, کیونکہ حق آپ نے فرمایا, کیونکہ رب تعالیٰ آپ کی زبان میں کہتا ہے کہ جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے, اس خواب کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ انسان کی ظاہری زندگی پر اسی وقت اثر انداز ہوتے ہیں, اس کو وہ محسوسات کرتا ہے, ہر چیز دیکھتا ہے. آئی بس سمجھ. اب ہم آتے ہیں, یہ تو ہو گیا ہمارے خواب کے معاملات کے خواب کے حالات. اب ہم آتے ہیں مشاہدے پر. مشاہدہ کسے کہا جاتا ہے, مشاہدے کی کتنی اقسام ہیں, کیا مشاہدے کو یا خواب کو لوگوں میں بیان کرنا کیسا ہے, اس کے بارے میں ہمارے مرشد کا کیا فرمان ہے, اولیاء کرام نے کیا فرمایا ہے. اب ہم مشاہدے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو مشاہدے کی 3 اقسام ہیں. سمجھنا ذرا, ایک غور و فکر والی بات ہے کہ ایک مشاہدہ وہ جو حق کی طرف سے ہوتا ہے, یعنی کہ جو رب اپنے بندے کو دکھانا چاہتا ہے, جس کو مشاہدہ حقیقی کہا جاتا ہے, کہ جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے, نہ انسان کا کوئی گمان تھا, نہ انسان کا کوئی خیال تھا, نہ انسان کا کوئی ایسا فعل تھا, لیکن رب نے اس کو دکھانا شروع کیا, رب نے اس کو عجائبات کی دنیا دکھانے شروع کی, رب نے اس کو نعمتیں دکھانا شروع کری. وہ رب کی طرف سے حقیقی مشاہدہ ہے. اور دوسرا مشاہدہ جو ہے وہ ہے نفسانی مشاہدہ. اب نفسانی مشاہدہ کیا ہے اور اس کا کیا فرق ہے, حقیقی مشاہدے میں اور نفسانی مشاہدے میں کیا فرق ہوتا ہے, اور ہم کس طرح یہ جانیں گے کہ یہ حقیقی مشاہدہ ہے, یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے, یا پھر یہ ہمارا نفسانی مشاہدہ ہے, یعنی کہ جو ہم چاہتے ہیں. ابتدائی وقت کے اندر کہ جب انسان مراقبہ کرتا ہے, ابتدائی وقت کے اندر جب انسان ذکر و اذکار کرتا ہے تو وہ کوئی ایک خیال باندھتا ہے, ایک گمان باندھتا ہے, اس پہ توجہ کرتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے اس کی ساری یکسوئی ایک جگہ پہ توجہ اس کی مرکوز ہو جائے, اس کی روحانیت ایک جگہ پر آ جائے. آئی بات سمجھ میں. اب اس نے یہ گمان کرنا شروع کیا کہ میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ میرے مرشد کی محفل ہے, میں اپنے مرشد کی محفل میں موجود ہوں, میرے سارے پیر بھائی بھی موجود ہیں, آئی بات سمجھ میں, اور میں بھی اس میں موجود ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور بڑے برگزیدہ بندوں کی آمدیں ہو رہی ہیں. میں یہ اس خیال میں بیٹھا ہوں, میں آئی بات سمجھ میں. اب یہ میں گمان رکھ رہا ہوں, آئی بات سمجھ میں. اب یہ ابتدائی وقت کی بات بتا رہا ہوں, میں وہ بتا رہا ہوں جو پریکٹیکلی ہے, میں کتابوں کی بات نہیں بتا رہا آپ کو, میں حقیقت سے آپ کو آشنا کرا رہا ہوں اس وقت کہ ہم نے یہ بننے شروع کر دیا. اب یہ جو ہمارا مشاہدہ ہے, یہ جو ہمارا نفسانی مشاہدہ ہے, جو میں یہ خیال باندھ رہا ہوں یا میں یہ کیفیت میں ہوں, اور پھر میری یہ کیفیت پختگی کی طرف جانے شروع ہوتی ہے. اچھا یاد رکھنا,
وہ نفسانی مشاہدہ کہ جو ہم خیال باندھ کے کرتے ہیں, جو ہم گمان مان کے کرتے ہیں, جب ہم کسی محفل کا ایک خیال باندھتے ہیں, اس کے اندر شیطان داخل ہو سکتا ہے, اس کے اندر شیطان داخل ہو سکتا ہے. اور اس کو شیطان آپ کو گمراہ ایسے نہیں کرے گا کہ تو ایسے نہیں مان, بلکہ شیطان آپ کو اس کے اندر ہی ایسے گمراہ کرنا چاہے گا کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. اس کی مثالیں حقیقت اس میں حکایتیں موجود ہیں بہت ساری, اور بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے ریاضتوں کے مالک گمراہ ہوئے ہیں اس میں. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ تم کبھی بھی اپنا مشاہدہ کسی کو بیان نہ کرو. یاد رکھنا, اگر تم نے اپنا مشاہدہ بیان کیا, آئی بات سمجھ میں, تو 90% تمہارے چانس ہے کہ تم گمراہی کا دروازہ اپنے لیے کھول لو. کون فرما رہا ہے؟ ہمارے مرشد, کہ تم اپنا مشاہدہ کسی کو بیان نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بڑے کامل بزرگ کا ایک مرید تھا, اس نے بڑی عبادتیں کری تھی, اس نے بڑی ریاضتیں کری تھی. اس کو پھر حکم ہوا مراقبہ کرو. اس نے مراقبہ کرنا چاہا, اور پھر اس کو حکم ہوا کہ تم اب یہ کام کرو, تم دیکھو رب تمہیں کیا دکھاتا ہے. اب رب کچھ دکھانا چاہتا ہے, وہ خود کچھ دیکھنا چاہتا ہے. اب وہ بیٹھ گیا, اب پھر اس کے ساتھ معاملات ہونے شروع ہو گئے. اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ جب رات کو وہ اپنے بستر پہ لیٹتا یا اپنی جگہ پہ بیٹھتا, تو ایک کارواں آتا, اور بڑے حسین و جمیل کپڑے پہنے ہوتے, اس کے لیے تخت لے کر آتے. اس کو بولتے, حضرت آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کی جگہ تو یہاں پر ہے, آپ آئیے, آپ تو ہمارے سرتاج ہیں. اب ان کو بٹھا لا, اور بٹھا کے وہی کارواں وہ لے گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ شخص, اور پوری سیر ہو رہی ہے, آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے, زمین کی سیر کرائی جا رہی ہے, جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے, پورا سیر کرایا جا رہا ہے. وہ بڑا دیکھ رہا ہے, بڑا خوش ہو رہا ہے. اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ جیسے سلیپ پیرالائسس کی کیفیت ہوتی ہے, وہ اس حالت میں ہوتا ہے, اور ایک دم وہ بیدار ہو جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, میں نے کیا منظر دیکھا, آہا کیا جنت کے باغات تھے, نہریں بہ رہی تھیں, شہد بہ رہے تھے, میرے مرشد وہاں موجود تھے, میرے مرشد مجھے شہد دے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جاؤ اب تم یہ شہد لے جاؤ, اور تم جس کو پلاؤ گے اس کو شفا ہوگی. سارے منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ شخص, اور دیکھنے کے بعد وہ سارا بیان کر رہا ہے. اور پھر وہ جب اس نے اپنے ہی لوگوں کو یہ بیان کرنا شروع کرا کہ میں نے تو اپنے مرشد کو اس مقام پہ دیکھا, آہا میں نے مرشد کو اپنے اس تخت پہ دیکھا, میرے مرشد نے مجھے بلایا, میرے مرشد نے مجھے سینے سے لگایا, میرے مرشد نے مجھے وہ مقام عطا کیا, اور وہ چل دیے. اب جب وہ لوگوں میں بات پھیلنے لگی, اب چاہے بات کچھ بھی تھی, لیکن جب اس نے لوگوں کو بیان شروع کرنا, اور وہ لوگوں نے جب مرشد کو بتایا, تو مرشد نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے. تو آج اس سے یہ کہنا کہ جب تجھے کوئی لینے آئے نا, اور جب تو چلا جائے, تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا 3 دفعہ. کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 دفعہ پڑھ لینا. اس کامل بزرگ نے کہا اس شخص کو, اس قاصد کو, کہ جس نے بتایا کہ میاں آپ کا فنا جو کامل مرید ہے وہ ایسے لوگوں کو بیان فرما رہا ہے. آپ نے کہا اچھا جاؤ اس سے یہ کہہ دینا. جب یہ سچا واقعہ ہے, میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے میاں حضور کے زبان مبارک سے یہ واقعہ سنا. تو جب اس شخص نے, اس قاصد نے اس مرید کو جو کامل تھا, اس کو کہا کہ بھائی تم ایک کام کرو, جب تم جاؤ تم اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگتے ہو نا, یاد رکھنا ایک بات کہ شراب پینا, گناہ کرنا, آئی بس سامنے برے فعل کرنا, یہ شیطانی کام نہیں ہے, یہ نفسانی کام ہے, جس کی سزا و جزا کہ تم حقدار ہو, سزا کے حقدار ہو, وہ نفسانی کام ہے, شیطانی کام نہیں ہے. شیطانی کام کیا ہے؟ کہ خود کو کچھ سمجھنا. شیطان نے کیا کرا تھا؟ خود کو کچھ سمجھا تھا نا, کہ بھائی میں ہوں, میں سب سے کامل ہوں, میں سب سے افضل ہوں, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, تو میرا اور اس کا تو مقابلہ نہیں ہے, اس کو تو سائڈ کر دو, کسی اور کو لے کر آؤ. کس نے کہا؟ شیطان کو. یعنی خود کو کچھ سمجھنا. وہ مرید خود کو کچھ سمجھنے لگا تھا. اب جب
اس نے کہا میرے مرشد کا حکم ہے، میں ضرور کہوں گا، کیونکہ میں تو حق دیکھ رہا ہوں، میں تو سچ دیکھ رہا ہوں، میں تو سیر کر رہا ہوں، میرے تو کھانے آ رہے ہیں، میں تو فروٹ کھا رہا ہوں، میں تو لوگوں کو بھی کھلا رہا ہوں، لوگ بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، روحانیت ترقی کر رہی ہے۔ اس کا یہ گمان ہوا اس شخص کا۔ اس شخص نے پھر سفر کے لیے جب وہ تخت لے کر آئے، اس کو بٹھالا، حضرت آپ کی جگہ یہ، حضرت بیٹھے، روانہ ہوئے۔ جب وہ آسمان کی طرف روانہ ہوئے، ان کو خیال آیا کہ یار میرے مرشد کا حکم تھا کہ میں کم از کم لاحول تو پڑھ لوں، تو اس مرشد کے حکم کے مطابق اس مرید نے اپنے پیر کی پیروی کرتے ہوئے، اس کو حق جانتے ہوئے کہ سچائی کیا ہے، جب اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، جیسے اس نے پڑھا دھپ کر کے نیچے گرا، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ کسی غلاظت میں گرا ہوا ہے، کسی گندی جگہ پہ گرا ہوا ہے۔ وہ فوراً اٹھا، اس نے سب کو چھوڑا جو اس کے آس پاس تھے، اس کو سب کو بولا بھائی مجھے چھوڑو، میرا ایمان میرا بچنے دو۔ وہ فوراً اپنی مرشد کی بارگاہ میں گیا اور توبہ کی، تائب ہوا، کہا حضور مجھے بچا لیں اس مشاہدے سے، مجھے بچا لیں اس مشاہدے سے، ورنہ یہ میرا ایمان بھی خراب کرے گا۔ اچھا، شیطان آپ کو بڑے بڑے ولیوں کو دکھائے گا، بڑے بڑے ولیوں کے بارے میں بتائے گا، ایسے ایسے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ آپ کو دکھائے گا بھی، ان کی صورت بھی اختیار کرے گا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ شیطان صرف اور صرف میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے پھر وہ کسی کی بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ بہت کچھ آپ کو دکھائے گا۔ تو اس واردات سے جو نا، اس واردات کو کہا جاتا ہے کہ اس واردات میں بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، کوئی اپنے نہ علم سے بچا، نہ اپنی روحانیت سے بچا، نہ اپنی ریاضت سے بچا، اگر بچا تو اس کے مرشد نے اس کی رہنمائی کری، اس کے مرشد نے اس کو نکالا پھر اس جگہ سے، بھائی تو کہاں جا رہا ہے، تیرا مقام کیا ہے اور تو کیا کر رہا ہے، تو خود دیکھ۔ تو یہ ہے نفسانی مشاہدہ، کہ جو نفسانی مشاہدہ جب بڑھتا جاتا ہے ایسی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ جو آپ کے سامنے حقیقت کی صورت اختیار کر جاتی ہے، لیکن وہ حقیقی مشاہدہ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتاؤ، مرشد نے ہمارے کتنے مشاہدے بیان کیے؟ 1000 ویڈیو سے زیادہ ہے میاں حضور کی، میں ان کی اولاد، ان کا خادم، ہم نے کون سے مشاہدے بیان کیے؟ نفسانی مشاہدے کے اندر اب جو لوگ گمراہ ہوئے، اس میں آپ کو معلوم کون کون لوگ تھے، ان کی ریاضتیں کتنی تھیں، لیکن جب گمراہ ہوئے تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ کہ جیسے آپ نے ایک نام سنا ہوگا شاہی کا، کہ جو انسان کو ذکر پہ لگاتا تھا اور پھر کہاں لے جاتا تھا، پھر کیسے کیسے دعوے کر لیے۔ پھر شیطان کبھی بھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ تو جو دیکھ رہے وہ جھوٹ ہے، ابے تو غلط کر رہا ہے، ابے بھائی تو یہ نہیں کر، ابے بھائی یہ نہیں ہے، تو یہ نہ کر، تو وہ نہ کر۔ شیطان کبھی نہیں کر، شیطان بولے گا بھائی تو کر، تو نیک بندہ ہے، تو کامل بندہ ہے۔ حسن بن سبا آئی بات سمجھ میں، اور ایک فتنہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دور اثر میں ہوا تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ سب مشاہدے پہ گمراہ ہوئے تھے، ان کی روحانیت کی بنیادی مشاہدہ تھا جو اس سمندری ریت کے مانند تھا۔ اور جو شخص اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہو، چاہے وہ صحیح کہہ رہا ہو، صحیح وہ بھی کہہ رہا تھا جو مرید تھا ایک کامل بزرگ کا، چاہے کچھ بھی ہو، وہ تمہارے ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام نے منع فرمایا ہے کہ مشاہدہ تو دور کی بات، تم اپنا خواب بھی کسی سے بیان نہ کرو۔ مشاہدہ تو دور کی بات، تم اپنا خواب بھی بیان نہ کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو تم اس میں بھی گمراہ ہو جاؤ۔ یہ دوسری اقسام اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ ایک شخص جو گناہگار ہے، ایک شخص
جو گناہگار ہے، ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص جو روزہ نہیں رکھتا، ایک شخص جس کے اندر سارے فعل موجود ہیں، اور اگر تم اس گمراہ میں پھنس گئے نا تو وہ تم سے افضل ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہ ہے، اس کو اللہ جب چاہتا ہے ہدایت دے دے گا، لیکن تم گمراہ گر ہوئے، تم خود تو گمراہ ہوئے، تم گمراہ گر، تم نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. یہ مشاہدہ نفسانی ہے کہ جس کو بیان کرنے کا بزرگوں نے حکم دیا ہے. کہتے ہیں نا کہ بھائی جو راز پا جاتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جو بولنے لگتا ہے پھر دیکھ لو حالات، معاملات، واقعات. اگر کسی نے حق بھی کہا تو منصور بن حلاج کا واقعہ دیکھ لو. آپ شمس تبریز کا دیکھ لو، کھال کھچوا دی. آپ سرمست کا واقعہ دیکھ لو کہ گردن اٹھوا دی. سرمست سمے ایک رند بنو تبریز کے مانند کھال کھینچے، منصور کی طرح سولی پہ چڑھا، مجنوں کی طرح رسوا کر دے. اس میں عافیت میں وہی مرید رہتا ہے جو اپنے مرشد سے چپٹا رہتا ہے، جو اس سے الگ ہوتا ہے اور خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، پھر بھائی اللہ ہی حافظ ہے. کہ ایک گمراہ شخص وہ کبھی بھی ہدایت پہ آ سکتا ہے. وہ رب سے توبہ کرے، میرے رب میں نے نماز نہیں پڑھی، میں گناہگار ہوں، میں ندامت کرتا ہوں، میں آنسو بہاتا ہوں، آنسو بہائے، آئی بس میں سجدے میں جائے، اپنے رب کو راضی کرے، رب راضی ہو گیا. لیکن وہ جو اپنے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرے، جیسے ہر دور میں فتنے اٹھے ہیں، ہر دور میں اٹھے ہیں. عافیت میں کون رہا؟ جو اپنے مرشد سے جڑا رہا. یاد رکھنا اس حالت میں، نفسانی مشاہدے میں آپ کو آپ کا مرشد ہی بچاتا ہے، کیونکہ ہدی للمتقین الذین ہے، ہدایت سے متقیوں کے لیے ہے. اب آ جاتے ہیں ہم تیسرے مشاہدے پر. تیسرا مشاہدہ کیا؟ جو ہے ہی مشاہدہ شیطانی. اس کا واقعہ تاریخ میں کیا ملتا ہے؟ اب بولے نا یار مشاہدہ تو آنکھوں سے دیکھنے کا حال ہے. شیطان کو کس نے دیکھا تھا؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، ایک آسمان سے روشنی آئی، جاگتی آنکھوں سے آپ نے دیکھا. آپ کا نہ کوئی خیال تھا، نہ کوئی گمان تھا، نہ آپ نے کوئی ایسی محفل کا کوئی وہ باندھا تھا سما کہ میرے ساتھ ایسا ہو، ایسا ہرگز نہیں تھا. وہ اچانک جنگل کے اندر آسمان سے روشنی ٹپکی اور اس میں ایک آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، اور ہم تجھ سے خوش ہوئے، ہم نے تیری تمام عبادتوں کو قبول کیا، اور جا ہم نے تجھے نماز معاف کر دی. جب یہ آواز آئی کہ ہم نے نماز معاف کر دی، آپ نے سوچا نماز تو انبیاء کو معاف نہیں ہے، تو مجھ جیسے شخص کو کیوں معاف ہو گئی؟ کہ یقیناً یہ شیطان کا حملہ ہے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. پھڑ پڑ کے آسمان سے روشنی اندھیرے میں تبدیل ہوئی اور ایک ننگا برہنہ شخص اس زمین پر آپ کے سامنے گرا. کیا تھا؟ یاد ہے نا واقعہ؟ کس کا واقعہ؟ سرکار غوث پاک کے حیات مبارکہ کا واقعہ. وہ شیطان گرا. اب دیکھو کہ اس نے جاتے جاتے کیا وار کیا. شیطان نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا کہ ملعون مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کا آخری وار تھا نا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا، یہ پہلے والے وار سے زیادہ خطرناک تھا. آپ نے کیا کہا؟ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا. تو وہ جو تھا نا وہ شیطانی مشاہدہ تھا، وہ شیطان کی طرف سے تھا. اس لیے بزرگان دین، اس لیے اولیاء کرام منع فرماتے ہیں کہ تم اپنا مشاہدہ، اپنا خواب چاہے سچا ہو، چاہے حق ہو، کچھ بھی ہو، تم اس کو لوگوں میں بیان نہ کرو. منع فرمایا. جب ہماری تربیت کا جو وقت تھا، جب ہمارے ساتھ کے ہمارے پیر بھائی تھے، اب تو وہ پیر بھائی جو ہمارے ابتدائی وقت کے ساتھ تھے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ان کو دنیا نہیں جانتی، لیکن وہ دنیا کو جانتے ہیں کیونکہ وہ میاں کی صحبت یافتہ ہیں. ہمیں اتنا بھی حکم نہیں تھا کہ واجب
اگر تم نے خواب میں اندھیرے میں روشنی دیکھی، خبردار اگر تم نے اپنے بھائی کو بتایا، کہ خبردار اگر تم نے بتایا، یاد رکھنا ہمیں تو اس قدر میاں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے اپنا خواب بتایا تو یقین جانو تم نے جو کچھ کیا وہ سب ختم ہو جائے گا. آج ہمیں احساس ہوتا ہے ہمارے میاں حضور نے ہمیں کہاں کہاں بچایا اور کس کس طرح بچایا. ورنہ آج ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتے کہ یہ تو مجدد ہیں آج کے دور کے. جس قسم کے معاملات حالات ہمارے سامنے ہماری آنکھوں نے دیکھے ہمارے سامنے ہوئے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مرشد نے ہمیں محفوظ رکھا، مرشد نے ہمیں بچایا. اگر ہماری رہنمائی وہ نہ کرتے تو شاید ہم بھی آج گمراہ ہوتے. کیونکہ یہ شیطان کا ولی پر ایسا وار ہے کہ جس سے سمجھ لو بہت کم ولی وہ ولی بچ جاتے ہیں کہ جو اپنے مرشد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اپنے مرشد سے ہی آگے نکل جائے تو بھائی وہ تو بہت زیادہ کامل ہو گئے نا. کوئی بھی ہو، چاہے ڈاکٹر صاحب ہی کیوں نہ ہو. اگر میں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اگر میں اپنے مرشد سے ایک قدم بھی آگے نکلتا ہوں نا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. یہ میرا یقین ہے کہ اگر میں ان سے ایک قدم بھی باہر نکلا میں ہلاک ہو جاؤں گا. اگر میں ساتھ بھی چلا تو شاید میں ہلاک ہو جاؤں. اگر میں پیچھے رہا تو میں عافیت میں رہا، سکون میں رہا. آپ دیکھیں اب بھی سے شروع سے دیکھیں کہ میرے نام کے آگے صرف ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی لگتا ہے. کچھ بھی القابات ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو میاں حضور کی بیاضیں میں نے دیکھی. میاں حضور کا نام بیاضوں میں کیا لکھا ہوا؟ خادم الاولیاء، خاک پائے مرشد حکیم طارق احمد شاذلی، خاک پائے مرشد حکیم طارق احمد شاہ عارف، خادم الفقراء حکیم طارق احمد شاہ عارف. میاں حضور نے کبھی خود نہیں کہا کہ میں کامل ہوں. دنیا نے کہا حضور آپ کامل ہیں، آپ اکمل ہیں، آپ کاملوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ورنہ ابو شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پتہ نہیں کون کون سے القابات ایسے ہیں کہ جن کو لگتا ہے کہ وہ القابات لگیں گے تو وہ دنیا پہچانے گی ہاں بھائی یہ ٹکر کا بندہ ہے، یہ کوئی ہے قابل بندہ ہے جس کے نام کے آگے اتنے القابات لگے ہوئے ہیں. اور جس بندے کے آگے صرف نام لکھا رہے بھائی یہ تو بس ایسے ہی چھوڑ دو. تو میاں حضور تو القابات بھی اپنے نام کے آگے نہیں لگاتے. وہ تو القابات بھی میاں حضور کے نام کے آگے ہم جیسے مریدین لگاتے ہیں، کیونکہ ہم جیسا دیکھیں گے ہم ویسے لگائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی گمراہی سے بچائے. اور یاد رکھنا کہ جو اپنے مرشد کو چھوڑ کر، جو شخص اپنے مرشد کو چھوڑ کر تنہا ہو جاتا ہے، شیطان اس کو گھیر لیتا ہے. شیطان اس کو گھیر لیتا ہے. اب میں ہوں نا، اب میری زندگی میں بڑے بڑے کامل لوگ گزرے ہیں کہ جن سے میں نے صرف دعا لیے، ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. میں نے اپنا ہاتھ صرف اور صرف اپنے والد محترم اپنے مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کے علاوہ کبھی زندگی میں کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. جبکہ ایسے کامل لوگ مجھے ملے اور کہا کہ حضور یہ لے لیں، میں نے کہا میں اپنے مرشد کے ہاتھوں لوں گا. ورنہ اب ظاہر سی بات ہے وہ تبرکات، وہ روحانیات، وہ چیزیں، وہ اجازتیں جو کہہ رہے ہیں کہ واجد لے لو آ کے، میں کہتا ہوں مجھے مرشد کے ہاتھوں چاہیے. وہ ہاتھ میرے مرشد کے ہوں تو مجھے قبول ہے، وہ چہرہ میرے مرشد کا ہو تو مجھے قبول ہے، وہ وجود، وہ جسم میرے مرشد کا ہو تو مجھے قبول ہے. ورنہ مجھے کچھ بھی قبول نہیں ہے. چاہے تم جنت بھی میرے سامنے لا کے پیش کر دو، اور اگر وہ میرے مرشد کے ہاتھوں نہیں ہے تو مجھے قبول نہیں ہے.
مجھے قبول. میری جنت کیا ہے؟ میرا مرشد. کیوں؟ کیونکہ میرے مرشد نے مجھے بتایا کہ بیٹا دین کیا ہے. میرے مرشد نے مجھے سکھایا روحانیت کیا ہے. مجھے میرے مرشد نے بتایا کہ بیٹا یہ رستہ ہے. میرے مرشد نے اس رستے پہ ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے فلاں بارگاہ میں, مجھے لے گئے فلاں جگہ پر, مجھے لے گئے فلاں جگہ پر. تو میں ایسی جنت کا کیا کروں گا لے کر کہ جہاں میرا مرشد نہ ہو اور میں ہوں. تو جو اپنے مرشد کے وجود کو, مرشد کے مقام کو سمجھ گیا وہ عافیت میں رہا, چاہے وہ جاہل تھا. میں ہوں نا, میں اگر جاہل ہوں نا لیکن میں میاں کے ساتھ جڑا ہوں تو میں دوسرے کاملوں سے افضل ہوں, بہتر ہوں. یاد رکھنا روحانیت کسی ریاضت میں نہیں ہے, روحانیت کسی پڑھائیوں میں نہیں ہے, روحانیت پرہیزوں میں نہیں ہے. روحانیت اگر ہے تو اطاعت مرشد میں ہے, اتباع رسول میں ہے, اللہ کے حکم میں ہے. مرشد جو فرماتا ہے وہ روحانیت ہے, یعنی کہ امر حکم, اس میں روحانیت ہے, اس میں ہے سب کچھ تمہارے لیے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو خواب اور مشاہدے کی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں آؤ کہ جو ہمارے بزرگوں کا رستہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں, چاہے وہ مشاہدہ حقیقی ہو, چاہے وہ مشاہدہ نفسانی ہو, آئی بس سمجھ میں, اس کو محفوظ کرنے والا اور اس کا امانت دار بنائے. ہمارا نام خیانت میں نہ لکھا جائے, خائن میں نہ لکھا جائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشاہدہ شیطانی سے محفوظ رکھے, مشاہدہ نفسانی سے محفوظ رکھے. کیونکہ سلسلے کی جو امانتیں ہوتی ہیں نا, وہ صرف اجازتیں ہی نہیں, عملیات ہی نہیں, روحانیت ہی نہیں, بلکہ مرشد کی طرز زندگی بھی ہوتی ہے, مشاہدات بھی ہوتے ہیں. خیر وقت تو بہت تیزی سے نکل گیا, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جن لوگوں کو ڈراؤنی خواب آتے ہیں, یا جو لوگ ڈر جاتے ہیں, یا جو لوگ کچھ ایسے معاملات دیکھ لیتے ہیں, تو آئی بس سمجھ, ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں خواب بڑے ڈراؤنی دیکھتا ہوں, میں ڈر جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو. اب وہ دعا کیا ہے, اور اس دعا کو جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس محفل میں موجود تھے, آپ نے اس دعا کو یاد کر لیا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس کو ڈراؤنی خواب آتے ہوں وہ شخص رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے, وہ اس کو ڈراؤنی خواب نہیں آئیں گے. اگر آتے بھی ہیں تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا. اول تو آئیں گے ہی نہیں ڈراؤنی خواب, وہ برے خواب. دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب و عقاب و شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین ان یحضرون, یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل وہ جامع کلموں کے ذریعے اللہ کے غضب, اللہ کے عذاب اور اللہ کے بندوں کے شر اور فساد اور شیاطین کے وسوسوں سے, اور اس بات سے کہ وہ ہمارے پاس آئیں. یعنی کہ سلپ پیرالائسس کی جو کیفیت ہے, انسان اس سے بھی محفوظ ہو گیا, کچی نیند سے بھی محفوظ ہو گیا, گہری نیند سے بھی محفوظ ہو گیا. ان کے شر سے شیاطین جو خوابوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ دعا تعلیم فرمائی. اپنے جو نابالغ بچے تھے نا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باقاعدہ لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیا تھا کہ جو بچے پڑھ نہیں سکتے, جو نابالغ ہوں, ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں. کہ وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں, باہر ہیں, جہاں کہیں بھی ہوں, آئی بس ان کے ساتھ ایسے خواب کے اندر معاملات ہوتے ہیں, بہت زیادہ ڈر و خوف ہوتا ہے, تو اگر چھوٹے بچے ہوں تو یہی دعا لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیں, آئی بس سمجھ میں, یا پھر اسی دعا کو پڑھنا شروع کر دیں.
کم از کم 7 بار پڑھ لیا کریں اس کو.